لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك التي حلت بفنائك ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام عليك يا زينب بنت علي. السلام عليك یا سکینہ بنت الحسین. عزاداران امام مظلوم سید الشہداء حسین کے چاہنے والوں، حسین کے ماتم داروں، پرسہ داروں، بہت دور دراز سے آپ آئے ہیں، پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، مگر اتنی دور سے نہیں آئے جتنی دور سے شہزادی چل کے آئی تھی، اتنی دور سے نہیں آئے. میرے عزیزوں، سلام کرتا ہوں آپ جوانوں کو، ہمتوں کو سلام کرتا ہوں. آپ اس میدان میں بیٹھے ہیں. میرے عزیزوں، چاہتا ہوں اس بی بی کے مصائب پڑھوں جو سیدانیوں میں سب سے چھوٹی بچی تھی. زندان شام میں جب بھی شام کا وقت آتا تھا، شہزادی سکینہ فرماتی تھی، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ شہزادی فرماتی تھی، میری لاڈلی، میری معصومہ، میری یتیمہ، میری بچی، یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. میری شہزادی فرماتی تھی، پھوپھی اماں، ہمارا گھر جانا کب نصیب ہوگا؟ یہ کیسا زندان ہے، نہ رات کا پتہ نہ دن کی خبر. رات کا وقت آتا تھا تو اوس پڑتی تھی، یا بارش کا وقت آتا تھا تو بیویوں پر بارش پڑتی تھی، یا دھوپ کا وقت آتا تھا بیویوں پر دھوپ پڑتی تھی. یہ بچی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے سو جاتی تھی. عالم خواہ میں اس بچی نے دیکھ ابھی ابھی میرے بابا آئے ہیں، میرے بابا آئے. کہا میری بچی، میری بچی، تیری مصیبت کا وقت ختم ہو گیا. اے میری جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء کے. اللہ سلامت رکھے. ایسے گریہ نہیں کرتے
گریا کرنے کے لیے کسی کو دیکھا نہیں جاتا۔ امام سید سجاد فرماتے ہیں میرے بابا پہ رونے والوں اور زیادہ رو، بلند آواز سے رو، بلند آواز سے رو، سروں کو پیٹ کے رو۔ میرا امام فرماتا ہے جب میرے بابا پہ کوئی روتا ہے میرے زخموں کا مرہم بن جاتا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ بچی رات کے وقت سو جاتی، عالم خواب میں حسین غریب آئے ہیں میری بچی تیرا مصیبت کا وقت ختم ہو گیا، اب تم میرے پاس آ جائے گی۔ عالم خواب سے بیدار ہوئی، پھپھی سے بیان کیا، پھپھی اماں ابھی میرے بابا آئے تھے، مجھ سے کہا تھا میری لاڈلی بچی تیری مصیبت کا وقت ختم ہو گیا۔ بابا کو یاد کرتے کرتے اتنی روتی تھی کہ بے ہوش ہو گئی۔ سید سجاد سے کہا اے میرے لال سجاد۔ سکینہ خاموش ہو گئی، اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے نبض پہ ہاتھ رکھا، پیچھے کی طرف گرے۔ پھوپھی اماں میری بہن، اتنے تو نہیں روئے، اتنے نہیں رو پاؤ گے جتنا میرا بیمار امام سید سجاد 40 سال تک روتا رہا۔ جہاں بیٹھتے تھے وہیں گریا کرتے تھے، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا بہکس بابا، میرا غریب بابا، 3 دن کا بھوکا پیاسا بابا، کسی شادی میں نہیں جاتے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا دور دراز سے آئے ہوئے مہمان، میں اس کے لیے کچھ کسی کو نہیں دے سکتا کیونکہ میری شہزادی اس کا اجر دیں گی۔ ابھی آپ ان تابوتوں ان جنازوں کی زیارت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ عزاداروں، جس کا بھرا گھر تھا ایک وقت میں بسا، ایک وقت میں اجڑ گیا۔ ایسا گھر کربلا میں کسی کا نہ ہو جیسی میری شہزادی زینب کا گھر تھا۔ 2 بچے تھے، جن کا ہونو محمد نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ زیارت کے لیے بیٹھے ہیں۔ عزاداروں، جب بعد میں مدینے میں آئی ہوں گی اس حجرے کی طرف گئی ہوں گی جو حجرہ خالی دیکھا، جس میں چھوٹے چھوٹے بستر لگے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے تکیے لگے ہوئے تھے۔ عجب نہیں میری شہزادی نے تکیے کو اٹھایا ہوگا۔ اے میرے ہاتھ، اے میرے محمد، اے میرے بچوں میں تمہیں نہ رو سکی، کس کس کو روتی؟ اے میرے لال میں تمہیں کیسے روتی؟ اپنے ماں جائے کا ماتم کرتی یا تمہیں روتی؟ میرے بچوں، جب تم دعا کے لیے جھکتے تھے تمہاری ماں تمہیں دعاؤں کے لیے ہاتھ بڑھایا کرتی تھی، لیکن اے میرے لال تم نے اپنی ماں کا وعدہ وفا کر دیا۔ ارے فرات تک گئے مگر پانی نہ پیا۔ یہ بچوں کے جنازے ہیں جس کو شہزادی نے بڑی تمناؤں سے پالا تھا۔ جناب ہانو محمد کے لاشیں آ گئے، احترام کریں، عزت کریں۔
ابھی آپ نے جناب اونو محمد کے جنازوں کو دیکھا، لاشوں کو دیکھا، ابھی آپ لاشا نہیں دیکھیں گے جو ہاتھوں پہ اٹھایا جائے، بلکہ وہ لاشا گٹھری کی شکل میں دیکھیں گے۔ ام فروہ کا لاڈلا سلام کرے ہم سب مل کے، السلام علیکہ یا قاسم ابن حسن۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب تک قاسم تھا، جب خیمے میں تھا، جب قاسم خیمے سے چلے گئے، میدان میں پہنچے، تقسیم ہو گئے، اب قاسم نہ رہے، تقسیم ہو گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا اعضا ہوا میں بکھرنے لگ رہے تھے، ہر اعضا سے آواز آ رہی تھی، اے میرے چچا، ہائے چچا، ہائے چچا، ہائے چچا، چچا مدد کے لیے آئیے۔ عزاداروں، میرے مظلوم امام نے فرمایا، اے میرے لال، میں نے تو کافی منع کیا تھا، تم یتیم ہو، میرے حسن کی نشانی ہو، مگر تم نے ایک نہ سنی۔ بس زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس منظر کو یاد دلا دوں، جب حسین لاشا قاسم کے قریب پہنچے، اعضا کے قریب گئے، ٹکڑوں کو قریب گئے، میرے غریب حسین نے اس سے پہلے وہ جملہ استعمال نہیں کیا، چادر بچھائی، چادر بچھائی، لاشا قاسم کے ٹکڑے چننے لگے، بس ایک مرتبہ چادر بچھا کے آسمان کی طرف کے کہا، پروردگار، حسین غریب ہو گیا، حسین کی کمائی لٹ گئی، حسین کے عزاداروں سنیں گے، سنیں گے، سنیں گے، بس ایک مرتبہ چادر بچھائی، لاشا قاسم کو چننے لگے، ایک ایک اعضا رکھتے جاتے تھے۔ عزاداروں، لاشا ایسے اٹھایا جاتا ہے نا، مگر قاسم کا لاشا ایسے نہیں اٹھایا گیا، بلکہ چادر میں گٹھری بنا کر پیچھے کی طرف حسین خیمے کی طرف بڑھے۔ ابھی آپ نے زیارت کی، مگر لاشے کی شکل نہیں تھی، گٹھری کی شکل تھی۔ اس مظلوم امام سے پوچھئے کیسے چنے ہوں گے اپنے بھتیجے کے اعضا کو، ٹکڑوں کو۔ اعضا بکھر گئے تھے تنے پاش پاش کے، ٹکڑے سمیٹ لایا ہوں
قاسم کی لاش کے، آئیے علم مبارک کی زیارت کرتے ہیں، وہ علم جو تمنا سکینہ تھی، آرزو سکینہ تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا اس وقت کو یاد کریں جب خیام حسینی میں آواز بلند ہو رہی تھی، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ارے میرے حسین غریب سے فرمایا آقا مجھے اجازت دے دیجئے، بچوں کی آوازیں بڑھ رہی تھی پیاس سے، جہاں بلب تھے بچے، مگر ہائے اگر وفاداری سیکھنی ہو تو اس با وفا سے سیکھو۔ عزادارو علم علم لے کر گئے مگر وہ علم خالی علم واپس آیا۔ عزادارو اس علم کی زیارت کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ عزادارو جب خیمے میں علم خالی آیا پر علم دار نہ آیا، اس علم سے تمام بچے لپٹ گئے۔ بابا آقا میرے چچا کہاں رہ گئے؟ بس ایک مرتبہ حسین غریب نے فرمایا میری بچی میں نے تجھے کہا تھا پانی کی ضد نہ کرنا، جو گیا واپس نہ آیا۔ اسی طرح نکالوں کہ میری آنکھ میں ہے تیر، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ ہر لاشا زمین پہ آیا مگر سب نے ہاتھوں کا سہارا لیا۔ ہائے رے عباس غازی تیری غربت، تیرے تو ہاتھ نہیں تھے مگر یہ عزادار تیرے ہاتھ بن گئے۔ عزاداروں خالی علم آیا، بچے لپٹ کر فریاد کرنے لگے اے میرے چچا آج کے بعد پانی کی ضد نہ کریں گے۔ یہی خالی علم آیا تابوت عباس۔ السلام علیکم یا بالفضل عباس۔ کس طرح نکالوں کہ میری آنکھ میں تیر، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ بڑی دیر سے آئے ہو نا لیکن تھکے تو نہیں ہوں گے؟ اگر تھک بھی گئے ہوں لیکن اس بی بی پہ ذرا ضرور غور کر لیجئے گا، کبھی کوفہ گئی تو کبھی شام گئی، کبھی دربار میں گئی، بے پردہ وہ سیدانی کیسے کیسے پھرتی گئی۔ ابھی آپ جو تابوت کی زیارت کے لیے ماں کا یہ ارمان ہوتا ہے جب میرا بچہ جوان ہو جائے میں اپنے لال پر صحرا دیکھوں، اپنے لال کے اوپر صحرا سجاؤں، مگر ہائے عزیزو جناب ام لیلہ نے وہ تمام مناظر یہاں دلا دیے۔ آ جاؤ بیبیوں، آ جاؤ جمع ہو جاؤ، میں اپنے لال کو دلہا بنانا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں
نہیں کیسے دلہا بنایا۔ عزادارو جب خیمے سے وہی لاڈلا وہی بیٹا 18 سال کا علی اکبر نکلے، بس ایک مرتبہ حسین غریب نے فرمایا میرے لال جب تک تیرا میرا سامنا رہے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ عزادارو رخصت کر دیا، پیچھے مڑ کے دیکھا، آنے والا غریب بابا تھا۔ کہا بابا جب آپ رخصت کر چکے تو کیوں آ رہے ہو؟ اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے، جوان بیٹے کم غم دیکھتے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت کو کیسے اٹھائے۔ عزاداران مظلوم کربلا بات یہی تک ختم نہیں ہوئی، ذرا اس ضعیف بابا کو دیکھیے، جو ضعیف بابا جس کے جوان بیٹے کے سینے میں برچھی کی آہنی ٹوٹ گئی اور ظالم نے یہ کہہ کے توڑی میں نے سنا اکبر تیرا بابا بڑا صابر ابن صابر ہے۔ ہاں ظالم میرا بابا صابر ابن صابر ہے، دیکھتا ہوں جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی آہنی کیسے نکالے گا۔ سروں کو پیٹ کے روئیے عزادارو، یہ بہت غم کی راتیں ہیں۔ بس عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ حسین نے آستین کو کوہنی تک چڑھایا، ادھر نجف کا رخ کر کے آواز دی یا علی مدد، مولا کس مولا کس علی کو بلا رہے ہو؟ خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے مگر جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا بڑا مشکل ہے۔ بابا جلدی کرنا، سینہ اکبر میں ہاتھ ڈالا، اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ جزاکم اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ اللہ ہماری تمام ماں بہنوں کو صحرا باندھنا نصیب کرے۔ اگر کسی کا بھائی ہو ان بہنوں کو سلامت رکھے، ان کے بھائی کو سلامت رکھے، اگر کوئی ماں ہے ان کے لال کو سلامت رکھے۔ بس عزادارو یہی وہ جنازہ جب علی اکبر کا لاشا خیمے کی طرف گیا، حسین نے فرمایا اے بنی ہاشم کے بچوں، مجھ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا، آ جاؤ سب سہارا لگا دو، ضعیف باپ ہے جوان بیٹا۔ Hussein
ابھی آپ نے جناب علی اکبر کا تابوت دیکھا، مگر ان کا چھوٹا بھائی، اگر میری مائیں بہنیں کھڑی ہیں ذرا چت رکھیں، ان کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو 6 مہینے کے بچے جو دودھ پیتے ہیں، شیرخوار بچے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر ماں سے تھوڑی دیر کے لیے بچہ الگ ہو جاتا ہے، وہ ماں برداشت نہیں کرتی، تصور یہ رکھتی ہے میرا بچہ پیاسا ہوگا، میرا بچہ تڑپ رہا ہوگا۔ لیکن ذرا دیکھیے، جب جناب علی اصغر کو میدان کی طرف لے کے گئے ہوں گے اور وہ ماں اس جھولے میں بچے کو دیکھتی ہوں گی، اے میرے لال ابھی تو یہی تھا، ابھی تو کہاں چلا گیا؟ عزادارو ذرا اس ماں سے پوچھئے جو بچہ ماں کی گود میں رہتا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اللہ لعنت کرے اس ملعون پر جس نے تیر بڑا چلایا۔ گلو اصغر چھوٹا تھا، تیر کمان سے نکلتا ہوا اور حسین کا بازو بھی چھد گیا۔ حسین غریب نے چلو میں خون کو لیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہا، آواز آئی نہ حسین نہ حسین نہ حسین، یہ غریب کا، یہ مظلوم بچے کا خون اوپر نہ آنے پائے، تا قیامت آسمان سے پانی نہ برسے گا۔ سوچا زمین پہ پھینک دیا جائے، آواز آئی حسین غریب، اس خون نحق کا ایک قطرہ زمین کی طرف نہ آئے، تا قیامت زمین سے دانا نہ اگے گا۔ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ عزادارو کھل کے روئیے، عزادارو اللہ سب بچوں کو سلامت رکھے، سب کی گودیوں کو آباد رکھے۔ حسین غریب اس ننھے علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف بڑھے، آپ اعمال کرتے ہیں نہ روز عاشور، 7 قدم آگے بڑھائے، 7 قدم پیچھے ہٹائے۔ امام نے ایک جملہ فرمایا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضم بقضائه وتسلیم الْيَوْمِ۔ ایک مرتبہ رباب آگے بڑھی، بس مسائب تمام کرتوں ہوں، اس کے بعد ایک تابوت ذوالجناح کی زیارت کیجئے گا۔ عزادارو اے میرے والی و وارث، اگر ایسے 1000 اصغر اللہ دیتا تو میں تب بھی تمہیں شرمندہ نہ ہونے دیتی۔ بس سکینہ آگے بڑھی، بابا اصغر چھوٹا تھا نا، اس لیے پانی پلا کے لے آئے، میں اس سے بڑی تھی، میں پیاسی رہ گئی، بس ابا کا دامن پلٹا، دیکھا خون بہ رہا۔ سکینہ بابا سے کہنے لگی، بابا اب میں فریاد نہیں کروں گی، پانی کا شکوہ یہ جھولا ہے علی اصغر۔ زخم
ہائے 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 تمہارا صدمہ نہ سہ پائے گی رباب، ماتم کرے گی، روئے گی، مر جائے گی رباب۔ عزاداران مظلوم کربلا بس آخری شبی اور ذوالجناح کی زیارت کے لیے آپ کھڑے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ہر کسی نے پانی کا سوال کیا مگر حسین نے کسی سے پانی کا سوال نہیں کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا سب نے اپنی پانی کا اظہار کیا، سب نے اپنے پانی کا اظہار کیا، مگر میرا غریب حسین نے کسی سے پانی کا اظہار نہیں کیا۔ میرے حسین کو بچپن سے بڑی پیاس لگتی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں ایک روایت ربط مصائب کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی زندگی میں فرمایا تھا، اے میرے وارث، جب میں دنیا پہ آتے رہنا سورہ یاسین پڑھنا۔ جناب سیدہ چلی گئی، قریب زہرا کی قبر پہ گئے، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، آواز آئی، اے علی اے علی اے علی، حسین پیاسا ہے، حسین پیاسا ہے، حسین کی پیاس سے جان تڑپ رہی ہے۔ حسین نے کسی سے پانی کا شکوہ نہیں کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، کیا پتا تھا ایک بہن کو اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں جو زیارت کے لیے مومنین گئے ہیں، قتل گاہ زیادہ دور کے فاصلے پہ نہیں، ٹلہ زینبیہ دور کے فاصلے پہ نہیں، بس یہ سوچئے کہ ہم کربلا میں ہیں، قتل گاہ میں کھڑے ہیں، خیمے کے قریب کھڑے ہیں اور ہم نے یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں، بس وہاں تھوڑی دیر کے لیے پہنچ جائیے، 2-3 منٹ کے مصائب ہیں، آپ کی عبادت تمام کر دوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، پسر سعد نے جب حکم دیا تھا، اے شمر، حسین کا سر تن سے جدا کر دو، حسین کا سر تن سے جدا کر دو، شمر ملون کن خنجر لے کے آگے بڑھا۔ عزاداروں، کبھی زہرا اپنے بال بکھیر دیتی ہے، بس ایک مرتبہ ٹلہ زینبیہ کی طرف سے شہزادی زینب نے کہا، خبردار، میرا ماجایا بڑا پیاسا۔ میرا ماجایا بہت پیاسا ہے، اس کند خنجر کو تیز تو کر لیتا، میرا بھائی کو میں کیسے کٹتا ہوا گلا دیکھوں۔ بس عزاداروں، ادھر آخری سجدہ ہو رہا تھا، تمام جسم میں تیر پیوست تھے، داہنے جانب اترنا چاہتے ہیں، ظالم نیزوں سے روک لیتے ہیں، بائیں اترنے چاہتے ہیں۔ یہ جنازہ، ایک ایسا جنازہ دیکھا، ایسا لاشا دیکھا، سب کے لاشیں زمین پہ آئے، سب کے لاشیں زمین پہ آئے، مگر ایک لاشا ایسا تھا، نہ زمین پہ تھا نہ آسمان پہ تھا، تیروں پہ مارنا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس عزاداروں، شمر کا کند خنجر چلا، فضا میں آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ یہ خالی ذوالجناح آیا تھا، جب خیمے میں آیا بیویوں سے بیان شروع کیا، حسین مارا گیا، سکینہ کا بابا مارا گیا، سکینہ کا بابا پلٹ کے نہ آیا، بڑا پیاسا تھا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔